अस्सलाम वालेकुम। यूएनएन में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता शहजाद और मैं हूं अली सरवर। और अभी आपको सबसे अहम खबर देंगे। तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिल गया है। पेशावर हाई कोर्ट ने आज समाअत की थी और पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला एक मरतबा फिर अदालत ने बहाल कर दिया है। इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया गया। जी बिल्कुल, और पेशावर हाई कोर्ट ने पार्टी सर्टिफिकेट भी जारी करने का हुक्म दिया है। मुख्तसर फैसले में पेशावर हाई कोर्ट ने 3 अहम पॉइंट्स बताए हैं, जिनमें अदालत ने यह करार दिया है कि इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला गैर आईनी है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी किया जाए और पीटीआई बल्ले के इंतखाबी निशान की हकदार भी करार पाई है और उसे इंतखाबी निशान दिया जाए, ये हुक्म आज पेशावर हाई कोर्ट ने सुनाया है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन कलअदम करार देकर इंतखाबी निशान वापस ले लिया था, जो कि 22 दिसंबर 2023 का ये फैसला था, उसको गैर आइनी करार दिया है। और बड़ा अहम फैसला है शाइस्ता इस हवाले से भी, क्योंकि गो मगो की कैफियत थी कि इंतखाबात से कबल ये निशान वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा पीटीआई को। जी हाँ, और आज ये बड़ा फैसला आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में, क्योंकि बल्ले के निशान का ऐन मौके पर गायब होना बहुत ही ज़्यादा रिजर्वेशंस को जन्म दे रहा था। और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर आवाज़ भी उठाई थी और इसके लिए वो जंग भी लड़ रहे थे, कानूनी जंग, और जिसका फैसला आज पेशावर हाई कोर्ट ने सुनाया है। और एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनका इंतखाबी निशान बल्ला वापस मिल गया है। अब आने वाले वक्त में क्या होगा, इंतखाबात से पहले क्या कोई मजीद कानूनी पेचीदगी जन्म ले सकती है, ये हम जानेंगे अपने कानूनी माहिरीन से। लेकिन आपको अब तक की बड़ी खबर से आगाह कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान बल्ला इंतखाबात में उतरने से पहले एक मरतबा फिर पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से वापस मिल गया है। अच्छा, ये बड़ा अहम फैसला है जैसे इस हवाले से भी, क्योंकि ये कहा गया था कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में वो चैलेंज करने जा रहे थे इलेक्शन कमीशन के फैसले को, लेकिन आज उन्होंने दरख्वास्त वापस ले ली पीटीआई के लोगों ने, उनके वकला ने वहाँ जाकर। और ये चूँकि उन्हें शायद एतमाद था इस बात का कि पेशावर हाई कोर्ट बहाल कर देगी बल्ले के इंतखाबी निशान को, और बिलाखिर वो बहाल कर दिया। लेकिन इस पर दीगर जो सियासी जमातें हैं वो उससे पहले ये कहती रही कि जी तहरीक इंसाफ को हम सियासी जमात मानते ही नहीं हैं। ख़ासतौर पर 9 मई का जो वाक़या हुआ उसके बाद से बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है और मुसलसल तनकीद का सामना है पीटीआई को, और कहा जा रहा था जी बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं मिला तो फिर आज़ाद हैसियत से अगर वो इंतखाबात लड़ते हैं तो फिर तमाम जो उनके उम्मीदवार हैं उन सबको डिफरेंट निशान अलाट किए जाएंगे, तो बड़ा मुश्किल होता उन लोगों के लिए। जो आज ये फैसला आ गया है तो इसका मतलब है कि पीटीआई इंतखाबात में न सिर्फ मौजूद होगी, बल्कि जो कहा जाता है कि उनके वोटर सपोर्टर की अच्छी खासी तादाद है वो बासानी यानी बल्ले मोहर भी लगा सकेंगे। जी हाँ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी वोटर्स और सपोर्टर्स हैं उनके लिए भी एक आसानी पैदा होगी, क्योंकि जब ये इंतखाबी निशान बल्ले का निशान ले लिया गया था तो उसके ऊपर पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के जितने भी वर्कर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उन्होंने कहा था कि अब ठीक है, शहरी इलाकों में तो कहीं ना कहीं लोगों को ये मालूम होता है, उनको ये नॉलेज होता है कि इंतखाबी निशान कौन सी जमात का, कौन से उम्मीदवार का क्या होता है, लेकिन दही इलाकों में खास करके बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। और वहां पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक अच्छा खासा वोट बैंक रखती है जो फिर मुतासिर हो जाएगा। लेकिन अब इस निशान का बहाल होना यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुशाइंद है। खुशाइंद है। इसी पर हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं शाहनवाज जदौन साहब। बहुत शुक्रिया शाहनवाज जदौन साहब, क्या कहेंगे? पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई का इंतखाबी निशान यानी आपकी पार्टी का इंतखाबी निशान बहाल कर दिया है, और बार बार ये कहा जा रहा था आपकी जमात की जानिब से कि जी हमारा हक बनता है, दीगर सियासी जमातों को अगर इंतखाबी निशान अलाउट हुए हैं तो हमने भी इंटर पार्टी इलेक्शन कराए हैं, गो कि उस पर काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, लेकिन बिलाखिर आपको दोबारा मिल गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया, और मैं खासकर अदलिया का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि जाहिर है कि ये हक पे फैसला हुआ है और तमाम पार्टियों के पास अपने निशानात हैं। इलेक्शन हमने एक मरतबा करवाया, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि नहीं ये आप दोबारा कराएं, फिर दोबारा हमने करवाया, लेकिन खास तकरीबन 300 से ज्यादा पार्टियां हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ को टारगेट किया गया था। तो से हमें उम्मीद थी कि भाई हमें जो रिलीफ मिलेगा तो अदलिया से मिलेगा, और हम शुक्रगुजार हैं लाहौर पेशावर हाई कोर्ट के कि वहां से तहरीक इंसाफ के हक में फैसला आया है। अभी जैसे आप बता रहे थे कि हमारे लिए मुश्किलात थी, क्योंकि ज़ाहिर शहरी हलकों में सोशल मीडिया है, लोग ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, वो अगर कोई और निशान हमें मिल जाता तो शहरी हलकों में हमें इतना मसला नहीं होता, लेकिन खासकर देहातों में हमें जरा मसला होता। तो ये जानबूझ के ये तहरीक इंसाफ से ये निशान लेने का ये इनका प्लान ये था कि जो तहरीक इंसाफ की पॉपुलरिटी है जो शहरों से देहात तक मुंतकिल हो चुकी है, और इनको डर था कि जो खासकर पंजाब के अंदर जो इलेक्टेबल की ये सियासत करते हैं तो वहां पर भी देहातों में
इमरान खान साहब की पॉपुलरिटी इतने बढ़ गई थी कि इनको डर था कि जो इनके इलेक्टेबल होते वो भी बुरी तरीके से हारते हैं, तो इसलिए इन्होंने बल्ले का निशान हमसे छीनने की कोशिश की। और इंशाल्लाह 8 फरवरी को और जितने भी हथकंडे इन्होंने इस्तेमाल करने थे या इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बावजूद भी पाकिस्तानी अवाम इंशाल्लाह बैलेट पेपर के थ्रू एक इनकलाब लेके आएंगे और इंशाल्लाह इस मुल्क में एक इनकलाब 8 फरवरी को जब इलेक्शन होंगे तो आएगा। जी अच्छा, शाहनवाज यूसुफ साहब, इलेक्टेबल्स की आप जो बात कर रहे हैं, इलेक्टेबल ज़ाहिर है 2018 में सबका रुख जो है वो पीटीआई की जानिब था, और इस वक्त ज़ाहिर है पीटीआई से वो छोड़कर चले गए हैं, कोई आईपीपी में शामिल हो गया, कोई नून लीग की जानिब और कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब। तो एक बड़ी तादाद थी जिनके पास जो बासानी जीत जाते हैं, किसी पार्टी का निशान उनके पास ना भी हो, आज़ाद हैसियत से भी, तो कितना फर्क पड़ेगा इस बार आप पीटीआई को जब इलेक्टेबल्स मौजूद नहीं है? देखिए इंशाल्लाह ये फर्स्ट टाइम मैंने आपको जैसे बताया कि अवाम को शऊर आ चुका है, उनको पता लग गया कि अगर कोई हकीकी लीडर है जो मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाना चाहता है वो इमरान खान साहब हैं। आज देहातों के अंदर भी लोग इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं और इंशाल्लाह आप 8 फरवरी को देखेंगे कि अगर मुनसिफाना इलेक्शन हुए तो ये जो इलेक्टेबल की सियासत खेलते हैं और ये मोरे होते हैं कि कभी उधर कभी इधर, इंशाल्लाह उनको बड़ी तादाद से शिकस्त देंगे तहरीक इंसाफ के वर्कर, जो वर्करों को टिकट मिलने इंशाल्लाह इन इलेक्टेबल्स को वो शिकस्त देंगे। ठीक है, लेकिन शाहनवाज साहब, जिस तरह से अभी अली ने आपसे सवाल किया इलेक्टेबल्स का, तो दूसरी जानिब एक बड़ा मसला अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये भी है, क्योंकि जंग अभी खत्म नहीं हुई, कि बड़ी तादाद में कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद हो रहे हैं लोगों के। हमने देखा है कि इनकी एक लंबी फहरिस्त है, उनके नाम लेना भी यहाँ पर मुश्किल हो जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि ये वाली कानूनी जंग भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाएगी? इंशाल्लाह हम तो अपनी कोशिश कर रहे हैं और हमें अपनी अदलिया पर पूरा है एतमाद और कि भाई वहां से हमें इंसाफ मिलेगा, क्योंकि हमारे लिए तो देखो आरओज हम चीखते रहे कि ये आरओज जो है ये डीआरओज ये गवर्नमेंट के लोग हैं और केयर टेकर या जो साबका गवर्नमेंट है उनके लगाए हुए लोग। आप यकीन करके पूरे पाकिस्तान में खाली तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों के कागजात रिजेक्ट किए गए, बाकी किसी पार्टी के नहीं किए। नवाज शरीफ कन्विक्टेड था, उनका फैसला नहीं आया था, उनके कागजात एक्सेप्ट हो गए थे, फैसला बाद में आया, कागजात पहले एक्सेप्ट हो गए थे। तो इंशाल्लाह हमें अदलिया से उम्मीद है और हमें वहां से रिलीफ मिल रहा है, क्योंकि हम गए वहां तो वहां से हमारे लोगों के कागजात एक्सेप्ट हो रहे हैं। अच्छा, लेकिन शाहनवाज यूसुफ साहब, ये भी तारीख है कि आपके लोगों ने इस बार 2024 के इलेक्शन के हवाले से 2600 के करीब तकरीबन कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, जिसमें आप लोगों की तरफ से कहा गया, कुछ लोगों से छीने भी गए हैं, 300 कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। लेकिन तारीख ये है पाकिस्तान की कि सबसे ज़्यादा जो कागजात मुस्तरद हुए वो 2013 में थे। तो एक तो ये बात है, दूसरी तरफ आपको ज़ाहिर अदालतों पे एतमाद है, बहुत अच्छी बात है, सबको होना चाहिए। और अब जितने भी लोगों को कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए थे स्क्रूटनी में, तो वो अदालतों से बाकायदा तौर पर बहाल हो रहा है। आज भी खुर्रम शेर जमान और दीगर लोगों को कहा गया है कि इलेक्शन लड़ने के अहल हैं आप। डॉक्टर साहब देखिए, बात ये कि आपने 2600 नहीं ज्यादा, क्योंकि हमारे वो जैसे मैं अपने हल्के से मैंने कागजात जमा किए थे, मैंने अपने साथ अपने कागजात में लिखा कि मेरा ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। ऐसे हमारे लोग, क्योंकि हमें डर था कि ये हमारे कागजात रिजेक्ट करेंगे, तो हमारे तकरीबन हर हल्के में 6-7 लोग ऐसे थे जिनको हमने कहा था कि आप आजाद लिखना है। तो ये तहरीक इंसाफ की कम अज कम नहीं तो 5-6 हजार लोगों ने कागजात जमा किए थे। अब बात यह है कि इनको डर इसलिए कि हमारे लोगों के कागजात रिजेक्ट कर रहे थे, तो अब इंशाअल्लाह, क्योंकि इन्होंने कहा था कि तहरीक इंसाफ का कोई टिकट लेने वाला नहीं होगा, तहरीक इंसाफ का चेयरमैन इमरान खान टिकट लेके गलियों में घूमेगा और टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। आज साबित हो गया कि इतनी बर्बरियत के बावजूद, इतने जुल्म के बावजूद, इतने नाइंसाफी के बावजूद भी आज तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे ज्यादा कागजात तहरीक इंसाफ ने जमा करवाए। अच्छा, आज टिकट लेने वाले ज्यादातर, लेकिन तादाद जो है वकला की है, आपके आम कारकुनान की, लीडरान की नहीं है? नहीं, हमारे आम कारकुनान भी देखते। डॉक्टर साहब बात यह है कि कराची के अंदर आप देख ले कि 22 हल्के नेशनल असम्बली के हैं और तकरीबन कोई 44 हल्के सूबाई असम्बली के हैं। तो आप उसमें देख ले, अगर उसमें 5-6 वकील है, लेकिन बाकी सारे हमारे वर्कर हैं, सारे हमारे वर्करों को टिकट मिले हैं। और आप जितने भी आप पूरे पाकिस्तान में देख ले, और अगर वकील है तो वो भी हमारे पार्टी के हैं ना, हमारे पार्टी के साथ खड़े रहे, और वो हमारे पार्टी के बाहर के लोग तो नहीं है ना। अच्छा, बल्ले के इंतखाबी निशान बहाल होने से जाहिर है एक मोमेंटम दोबारा पीटीआई का बहाल होगा यकीनी तौर पर। और जिस तरह खुद आप कह रहे हैं कि शहरों में तो ठीक है, जिस तरह शाइस्ता ने भी कहा कि लेकिन गाँव देहात में जहाँ
شاید سوشل میڈیا اس طرح یوز نہیں کرتے لوگ، بہت کم تعداد میں کرتے ہوں تو وہاں پر پڑتا، لیکن اب تو انتخابی نشان بحال ہوا ہے، تو اب کیونکہ کوئی جلسے نہیں ہو رہے پی ٹی آئی کی جانب سے، کوئی کارنر میٹنگز نہیں ہو رہی، اس کے باوجود بھی تیاری تو ہمیں نظر نہیں آ رہی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ لوگ پر امید کیوں ہیں کہ بآسانی آپ جیت جائیں گے انتخابات؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے ابھی سپریم کورٹ میں بھی یہ لیول پلینگ فیلڈ کے لیے کہا ہے کہ وہی جس طرح باقی پارٹیوں کو بھی آزادی ہے اپنے ریلیاں کرنے کی، جلسے کرنے کی، ہمیں بھی پرمیشن دی جائے تاکہ ہم بھی اپنی کمپین شروع کر سکیں۔ باقی ہماری کمپین تو چل رہی ہے، ڈور ٹو ڈور ہمارے ہر کینڈیڈیٹ لوگوں کے پاس جا رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہمارے ہاتھ میں پمفلیٹ نہیں ہے، یہ نہیں کہ ہمارے ہاتھ میں جھنڈا نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ بھی ہمارے ہاتھ میں جھنڈا بھی ہوگا اور پمفلیٹ بھی ہوگا، اور ہم ریلیاں بھی نکالیں گے کہ جس طرح ہم عدلیہ سے یہ بھی انشاءاللہ توقع رکھتے ہیں کہ جس طرح باقی پارٹیوں کو بھی کمپین چلانے کی آزادی ہے تو اسی طرح تحریک انصاف کو بھی آزادی ہوگی تاکہ وہ بھی اپنا آزادانہ طور پر اپنا کمپین چلا سکے۔ تو شاہ نواز صاحب، اس حوالے سے کیا تیاری ہے؟ کیا کوئی لاہے عمل سیٹ اپ کیا گیا ہے؟ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی پارٹی انتخابات میں اترتی ہے، چاہے وہ کتنی مضبوط اور کتنی بڑی جماعت کیوں نہ ہو، وہ اپنا منشور ضرور دیتی ہے۔ آپ نے کوئی منشور دیا ہے آپ کی جماعت کی طرف سے، لیڈران کی طرف سے؟ کوئی ایسی چیز آئی ہے کہ اچھا عوام کو آپ نے یہ جا کے بتانا ہے؟ کوئی ایسی چیز ہے جو آپ نے جا کر ڈور ٹو ڈور لوگوں کو بتانی ہے، کارنر میٹنگز میں بتانی ہے، وہ کیا ہے؟ بالکل ہماری تیاری ہے۔ ابھی پچھلے سنڈے کو پریس کانفرنس ہونا تھا اور اس میں منشور پیش کرنا تھا، ہمارے جو چیئرمین ہے بیرسٹر گوہر علی خان صاحب اور ان کی پوری ٹیم، لیکن وہ کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر وہ نہیں ہو سکا۔ انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے کو پروگرام ہے کہ بھئی اسلام آباد میں باقاعدہ منشور پیش کریں گے اور ایک بہترین اور ایک انقلابی منشور۔ تو مشکل نہیں ہو جائے گا شاہ نواز صاحب اگر ہم صرف کراچی کی بات کر لیتے ہیں، شہری علاقے کی بات کر لیتے ہیں، بڑی یہاں پر آپ کے اوپوننٹ جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں، یہاں پر آپ خود کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ کس پوزیشن پر ہے پاکستان تحریک انصاف ان انتخابات میں؟ دیکھیں، آپ خود سروے آپ دیکھ رہی ہیں کہ جو بھی سروے آ رہی ہیں تو تحریک انصاف 85 اور باقی پارٹیاں 20 پلس اس طرح وہ ہے، تو تحریک انصاف کی تو کہیں بھی ان کے ساتھ کوئی وہ نہیں ہے۔ شہری علاقوں میں چاہے وہ دیہات ہو، میں نے آپ کو کہا کہ ابھی دیہات میں جو لوگ جو شہری علاقوں سے زیادہ اویئر ہو چکے ہیں کہ بھئی عمران خان، ہماری صحت کارڈ سب سے بڑا جو انقلابی اقتدام تھا عمران خان صاحب کا، وہ صحت کارڈ تھا، ایجوکیشن کارڈ پنجاب کے اندر، کے پی کے اندر کے جہاں ہماری گورنمنٹ تھی وہاں، تو وہاں اسی لیے تو ان کو زیادہ پریشانی پنجاب میں لڑی ہوئی ہے، کیونکہ پنجاب کے گاؤں میں آج عمران خان کا نعرہ گونج رہا ہے۔ تو اسی لیے انشاءاللہ جب بھی ابھی یہ الیکشن ہوں گے تو تحریک انصاف کلین سویپ کرے گی۔ اچھا، اس میں شاہ نواز صاحب یہ آپ نے بات کی سرویز رپورٹس یا جلسوں کے حوالے سے، ظاہر یہ کامیابی کا پیمانہ تو یہ نہیں ہے۔ 2018 کے الیکشن میں بھی تحریک انصاف 95% سروے رپورٹس آیا کرتی تھی، لیکن پھر جب انتخابات ہوئے، نتائج سامنے آئے تو پتہ یہ چلا کہ جی الیکٹیبلز اور پھر مختلف چھوٹی سیاسی جماعتوں کو ملائے بغیر آپ کی حکومت نہیں بن سکتی، پنجاب میں بھی وفاق میں بھی۔ تو اس بار بھی یہ نہ ہو کہ اوور کانفیڈنس ہے آپ لوگوں ایک بار پھر کہ جی ہم 80% اور 90% ہمیں سرویز رپورٹس آ رہی ہیں اور ہمیں بآسانی اتنا ووٹ پڑ بھی جائے گا، حکومت بنانے میں ہم کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، 2018 کے اندر بھی سب سے بڑی دھاندلی ہمارے ساتھ ہوئی اور ہمارے کینڈیڈیٹ تقریباً کوئی 20-22 ہمارے ایسے کینڈیڈیٹ تھے جن کو 1000 سے نیچے اس میں مارجن کے اس سے اروایا گیا۔ میرے ساتھ جو نیشنل اسمبلی کا کینڈیڈیٹ تھا 723 ووٹوں سے ان کو اروایا گیا۔ تو وہاں تو یہ تحریک انصاف، ان کو ظاہر ہے تحریک انصاف کا راستہ روکنے کے لیے اور عمران خان صاحب کا راستہ روکنے کے لیے 2018 میں بھی اور سب سے زیادہ پٹیشن بھی ہم نے فائل کیے تھے کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے۔ 2018 میں بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ مسلم لیگ نون اور دوسری پارٹیوں سے سب سے زیادہ ہم نے کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے اور ہمارے لوگوں کو اروایا گیا۔ لیکن کراچی میں تو شاہ نواز صاحب کم از کم کراچی کی سطح پر آزادانہ اور منصفانہ الیکشن ہوئے تو انشاءاللہ اس مرتبہ تو بالکل 2/3 میجورٹی تو بہت پیچھے رہ جائے گی، بہت آگے انشاءاللہ ہماری وہ ہے۔ اس کی کوئی امید ہے آپ کے پاس شاہ نواز صاحب کہ ابھی آپ جس طرح سے بتا رہے ہیں کہ اگر 2018 میں اس وقت جب کہا جا رہا تھا کہ بہت ہی صاف شفاف انتخابات ہوں گے، تب آپ کو لگتا ہے کہ دھاندلی ہو گئی تھی، تو اب تو حالات یکسر مختلف ہیں، ابھی آپ کو امید ہے کہ صاف شفاف انتخابات ہوں گے اور وہی نمبرز، ووٹ آف نمبرز آپ کے پاس آئیں گے جو ایکچوئل ہوں گے بیلٹ کے اندر؟ دیکھیں، ہم تو ابھی سے کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جو سامنے آ رہا ہے کہ اگر ایک آرو وہ جو اس پہ فیصلے کر رہے ہیں کہ بھئی ایک آرو جو خالی اسپیسیفک
پی ٹی آئی کے نمائندوں کے کاغذات ریجیکٹ کر رہا تھا، تو یہاں سے نظر آ رہا ہے ڈی آر او، ہم نے تو یہ کہا نا کہ ڈی آر او آر او کو تو یہاں سے نظر آ رہا ہے کہ وہ جو فیصلے کر رہا ہے، اور انہوں نے جو کاغذات ریجیکٹ کیے خالی پی ٹی آئی کے وہ نمائندوں کے، تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ الیکشن تو منصفانہ، لیکن اس کے باوجود بھی کیونکہ یہ ہمیں دیوار کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں کہ تاکہ تحریک انصاف بائیکاٹ کرے اور تحریک انصاف نکل جائے، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ اگر تحریک انصاف گراؤنڈ میں موجود ہوگی تو اکثر یہ ان کے لوگ منتخب ہوں گے۔ لیکن ہم نے کہا ہے کہ اگر یہ ہماری فرسٹ بیچ کو ریجیکٹ کرے تو سیکنڈ کو کرے تو تھرڈ، کیونکہ ہم نے ہر حلقے میں 10 12 نمائندوں اپنے لوگوں کے کاغذات جمع کروائے تھے، ہم میدان ان کے لیے خالی نہیں چھوڑیں گے۔ اچھا شاہنواز عظیم صاحب، 2018 میں ظاہر پی ٹی آئی خوش تھی، باقی سیاسی جماعتیں لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے تقاضا کر رہی تھی کہ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں نہیں مل رہی، نون لیگ نے کہا تھا اس زمانے میں، پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتیں یہ بات کر رہی تھیں، تو 2024 میں اب پی ٹی آئی اس پوزیشن میں آ گئی کہ وہ کہہ رہے ہیں جی لیول پلینگ فیلڈ ہمیں نہیں مل رہی، باقی سیاسی جماعتیں شاید اتنی شکایات نہیں کر رہی، تو کچھ بھی نہیں بدلا ہمارے یہاں جس طرح انتخابات ہوتے ہیں یہ انتخابات بھی اسی طرح ہو رہے ہیں۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، 2018 کے اندر مسلم لیگ نون آزادانہ طور پر اپنے جلسے کر رہے تھے، کہیں بھی ان کو نہیں روکا گیا، وہ اپنے ان کے کینڈیڈیٹ کمپین کر رہے تھے، کہیں بھی ان کے لوگوں کے کاغذات ریجیکٹ نہیں ہوئے، کہیں ان کے لوگوں کو گرفتار سر اس کی وجہ ہے نا شاہنواز عظیم صاحب، اس کی وجہ ہے کہ اب 9 مئی نہیں تھا اس زمانے میں، 9 مئی ہو گیا، جو لوگ ملوث ہیں 9 مئی کا تو بات ہے نا کہ سب 9 مئی میں تو 9 مئی نہیں ہوتا تو آپ لوگ بھی آزادانہ ایسی سے کام کر رہے ہوتے، مفروض نہیں ہوتے، اس کو بھی اسی میں جوڑ رہے۔ بات یہ کہ ہم تو کہہ رہے ہیں نا کہ تقریباً 9 مئی کو 7-8 مہینے ہو گئے اور ہم چیختے رہے کہ بھئی اس کے لیے کمیشن بناؤ تاکہ پتہ لگے جو قصوروار ہے، تاکہ اس کو سزا تو ملے نا۔ عدالتوں کا سامنا تو کیجیے، کہتے کہ بھئی آپ کو 9 مئی میں فٹ کر دوں گا۔ اگر آپ نے تحریک انصاف، بات یہ نا کہ جو بندہ تحریک انصاف چھوڑ دے وہ دودھ سے دھلا ہوا ہے، نہ وہ پھر 9 مئی ہے نہ پھر 12 مئی ہے، اس کے لیے وہ دودھ کا دھلا ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ صنم جاوید اندر ہے، اسی گاڑی میں ان کے ساتھ وہ ہماری اندلیب آواز بیٹھی ہوئی تھی، اندلیب آواز جو نا بالکل صاف ہو گئی، صنم جاوید اندر ہے۔ اب وہ آئی پی پی میں شامل ہو گئی۔ دیکھیں یہ بات، یہ کسی حد تک تو آپ کا شکوہ درست ہے، لیکن جب آپ کے لوگ سرنڈر نہیں کریں گے، عدالتوں کا سامنا نہیں کریں گے، مفرور رہیں گے، وہ چاہے مراد سعید اور دیگر لوگوں کی بات کر رہا ہوں، تو ان کو بھی چاہیے نا کہ قانون کا احترام کریں، عدالتوں کے سامنے آئیں، عدالتوں پیش ہو جائیں۔ قانون کا احترام کرتے اور عدالتوں کا سامنا کر رہے۔ میں نے خود، میرے اوپر 11 FIR تھی، میں نے سب میں ضمانت کرا دی، ہماری تمام لیڈرشپ جو کراچی کی ہے سب نے ضمانتیں کرا دی۔ آپ ہماری نیشنل اسمبلی کے اسپیکر اسد کیسر صاحب کو دیکھیں، علیم احمد خان صاحب کو دیکھیں، شہریار افریدی کو دیکھیں، جتنی ہماری لیڈرشپ ہے سارے وہ عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں، وہاں وہ ضمانتیں کروا رہے ہیں سب۔ صحیح ہے، لیکن آپ یہ ابھی سمجھ رہے ہیں کہ 9 مئی نے کہیں نہ کہیں پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس کے اندر کسی نہ کسی حد تک ملوث ہے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ کیونکہ اب آپ کا جو بڑا لیڈر ہے عمران خان وہ بھی جیل میں ہے، اس میں بھی گرفتاری ڈالی گئی ہے، سائفر سے اگر وہ سائڈ پر ہوتے ہیں تو پھر 9 مئی والے واقعے کے اندر بھی ان کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے۔ تو آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ اگر عمران خان صاحب خود سٹیپ فارورڈ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے یہ ہم سے ہوا، یہ غلطی تھی، ہم قوم کو بچانے کے لیے، اس ملک کو بچانے کے لیے دستبردار ہوتے ہیں، اس سے معافی مانگتے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ اگر اس طرح پبلکلی کوئی معافی تلافی ہو جائے تو چیزیں جو ہیں وہ بڑی حد تک سارٹ آؤٹ ہو سکتی ہیں؟ اس میں کیا ہوگا، بڑا پن نہیں ہوگا ان کا؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ جو چیز ہم نے کی نہیں، ہم کہہ رہے ہیں نا کہ کمیشن بنائے، اس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، کہ اس میں کون لوگ ملوث تھے، کس نے اس سے فائدہ اٹھایا، کون سی پارٹی نے فائدہ اٹھایا۔ ہم تو چیختے رہے ہیں، چیئرمین عمران خان صاحب تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ کمیشن بنائے تاکہ پتہ لگے کہ کون لوگ ملوث تھے اس میں 9 مئی میں، کس نے کروایا۔ وہ تو اندر تھا، وہ تو اس کے نیٹ کی کسٹڈی میں تھا۔ سر وہ جو اس سے پہلے کی جو آڈیوز اور ویڈیوز آئی ہیں جدید صاحب، اچھا اس کے علاوہ کہ ایک کمیشن تو بنے نا اس کے لیے، تاکہ پتہ تو لگے کہ آیا کون لوگ ملوث تھے اور کن لوگوں نے ان سے فائدہ اٹھایا ہے۔ سر کمیشن تو 71 کے بعد بھی بنا، 71 کے حوالے سے بھی بنا، سکوت ڈھاکہ سے بھی بنا، بعد میں کمیشن جو بنتے رہے ہیں، یہ جو آپ کا ڈیمانڈ ہے کمیشن کی، پارٹی سربراہ
چیخ رہے ہیں, بار بار بول رہے ہیں کہ کمیشن بنائے. آپ لوگوں نے جو دھرنا دیا تھا, جو پی ٹی وی پر حملہ ہوا اور سب کچھ دیکھا, سپریم کورٹ پہ جو کچھ ہوتا رہا, وہ بھی کمیشن بنا, اس میں بھی کیا نتیجہ سامنے آیا. لیکن بہرحال یہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کمیشن بنے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. جاتے جاتے یہ ضرور بتائیے گا کہ الیکشن کے حوالے سے خاص طور پر پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی, اور یہاں سے جو 2018 میں آپ کے لوگ جیتے تھے, وہ تمام کے تمام اس وقت عوام میں نظر نہیں آ رہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیے, ہمارے لیے تو بات یہ نا کہ جیسے میں اپنے حلقے سے تقریباً 6-7 مہینے غائب رہا, کیونکہ اب میرے گھر پہ ہائر دن جو نا چاپے پڑ رہے تھے. میرے بھائیوں کو کئی مرتبہ اٹھایا, میرے والد صاحب جو 80+ ہے اس کو اٹھایا گیا. تو بات ہی اب ہم عوام میں موجود ہے, ہم نے اپنی ضمانتیں کرا دی, ہماری لیڈرشپ ساری آ گئی ہے انشاءاللہ. ابھی ہم نے کورٹ میں سپریم کورٹ میں پٹیشن کی ہوئی ہے کہ جس طرح تب باقی پارٹیوں کو بھی الیکشن کمپین چلانے کی اجازت ہے, ہمیں بھی دی جائے, کمپین چلانے کی اجازت دی جائے تاکہ ہم عوام میں جائیں. اور اپنا اس حوالے سے جدون صاحب آپ نے عدالتوں سے رجوع کیا ہے کہ ہمیں فری اینڈ فیئر طریقے سے اپنی الیکشن کمپین چلانے کی اجازت نہیں دی جا رہی, اس حوالے سے رجوع کیا ہے کسی بھی موقع پر پاکستان تحریک انصاف نے؟ جی بالکل, ہم سپریم کورٹ گئے, اسی سلسلے میں گئے نا کہ ہمیں وہ جلسے کرنے کی وہ اجازت دی جائے, ہمیں کمپین چلانے کی اجازت دی جائے, تاکہ جس طرح باقی پارٹیاں, آپ حساب لگائے کہ پورے کراچی کے اندر تمام پارٹیاں اپنے فلیگز لگا رہی ہیں. 2 دن پہلے میں نے اپنے حلقے میں جو نا سلطان آباد میں ہم نے فلیگ لگانی شروع کر دی, ہمارے لڑکوں کو اریسٹ کر لیا. تو وہ دوسرے پارٹیوں کے لگے ہوئے تو, اور ہمارے لوگوں کو اٹھا لیا گیا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. شاہنواز جدون صاحب پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے تھے خاص طور پر تحریک انصاف کو جو بلہ واپس مل گیا ہے. پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے انتخابی نشان ایک بار پھر بحال کر دیا ہے, عدالت نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کر دیا ہے, اور پشاور ہائی کورٹ نے پارٹی سرٹیفکیٹ بھی جاری کرنے کا حکم دیا ہے. شائستہ, یہ مختصر فیصلہ سنایا آج پشاور ہائی کورٹ نے, جو کہ انتہائی اہم ہے, جس میں 3 اہم پوائنٹس جو ہیں وہ سنائے گئے ہیں فیصلے میں, جس میں عدالت نے یہ قرار دیا ہے کہ الیکشن کمیشن کا 22 دسمبر کا جو فیصلہ ہے وہ غیر آئینی ہے, اور پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کا سرٹیفکیٹ بھی ویب سائٹ پر جاری کر دیا جائے, اور پی ٹی آئی بلے کے انتخابی نشان کی حقدار قرار پاتی ہے, یہ انتخابی نشان ان کو دے دیا جائے. الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کو کالعدم قرار دے کر انتخابی نشان پاکستان تحریک انصاف سے واپس لے لیا تھا, اور اب وہ انتخابی نشان ایک مرتبہ پھر پاکستان تحریک انصاف کو پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے آج الاٹ کیا گیا. اور یہ انتہائی اہم اور مختصر فیصلہ پشاور ہائی کورٹ نے سنایا ہے, جس سے پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی رہنما ہیں, جتنے بھی ورکرز ہیں, سپورٹرز ہیں, وہ بے حد خوش ہیں, کیونکہ ان کے لیے انتخابات میں اترنا انتہائی آسان ہو جائے گا. اس سے پہلے باتیں کی جا رہی تھی کہ اگر بلے کا نشان نہیں ملتا, مختلف نشانات ہوں گے الیکٹیبلز کے پاس, مختلف جتنے بھی امیدوار ہیں ان کے پاس, تو بہت مشکل پیدا ہو جائے گی. اور یہ خاص طور پر دھاندلی کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی کہ یہ قبل از انتخابات دھاندلی میں اس کو شمار کیا جاتا ہے, لیکن اب خاصی مطمئن نظر آ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف, جس طرح سے شاہنواز جدون صاحب بھی ہم سے بات کر رہے تھے کہ اب ان کے لیے انتخابات میں آسانی ہو جائے گی. انتخابات میں آسانی ہو جائے گی, یہ بڑی خبر ہے, اور پی ٹی آئی والے کو یقیناً یہ خوشخبری ہے, اور ایک بڑی اہم اور خبر ہے جو ہمیں پروگرام میں شامل کرنی ہے. لیکن یہاں ایک چھوٹا سا بریک لے لیں, بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. کئی بات جائے گا, دیکھتے رہیے اردو نیوز نیٹ ورک.